السفرة الكرام بررة والذي يقرأ القرآن ويتفاضل فيه وهو عليه شاق له وجنان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم ترى قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ رب العزت کے انعامات میں ایک بڑا انعام آج جمعے کا دن ہے. افضل الایام یوم الجمعہ ہے. سب سے افضل دن جمعے کا ہے. اشرف الایام یوم الجمعہ جمعہ ہے. عزت والا دن جمعے کا ہے. سید الایام یوم الجمعہ ہے. سردار دن جمعے کا ہے. آج کے دن تمام مساجد جہاں جمعہ پڑھایا جا رہا ہے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہیں. ہر فرشتے کے ہاتھ میں سونے کا قلم ہے, چاندی کی کتاب رجسٹر ہے, اور جو آدمی اول وقت میں مسجد میں داخل ہو اس کو اونٹ جتنا صدقہ کرنے کا اجر لکھ لیتے ہیں. دوسرے نمبر پر گائے بیل جتنا اجر ملتا ہے. آخر دمبا مرغی انڈے تک جس وقت خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت فرشتے بھی اپنے رشتوں کو بند فرما لیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں. اس سے فرمایا کہ خطبے کے دوران کوئی کسی سے کچھ نہ کہے, جس سے کسی کو کچھ احتیاطاً بات کی, اس نے بھی غلطی کی, خطرہ ہے کہ اس کا جمعہ یعنی قبول نہ ہو جائے. تو آج ہم فقیروں کا حج بھی ہے. الجمعہ تو حج الفقراء, فقیروں کا حج ہے. خود سوچو کہ حج میں کتنی دقت ہوتی ہے, کتنا مال لگانا پڑتا ہے. اللہ پاک نے ہم مسکینوں کے لیے آج کا دن حج بنا دیا, اور جو سویرے آ جاتا ہے جمعے کے لیے, جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے, خطبہ سن لیتا ہے, اس کے لیے حج کا اجر ہے. جب عصر تک بیٹھا رہے, ذکر اذکار میں, تعلیم کے حلقے میں, دعوت میں جڑا رہے, اس کے لیے عمرہ بھی لکھا جاتا ہے. آج کے دن کی فضیلت کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, اور اسی دن اس کو جنت سے اتارا گیا, جس کی سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونا تھا. اور آج کے دن دنیا کو فنا بھی ہونا ہے. آج کے دن انسان اور جنوں کے سوا تمام مخلوق ڈر رہی ہے, کیونکہ جمعے کے دن قیامت کا دن برپا ہوگا. اور آج کے دن ایک ایسا لمحہ ہے جس میں جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے. تب جمعے کے لیے کیا فضائل ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے نہا لیا, صاف کپڑے پہنے, جمعے کی نماز کے لیے پیدل چلا, سواری استعمال نہ فرمائی, تو اللہ رب العزت اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1000 تہجد اور 1000 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جمعے کے دن جو نہائے, صاف کپڑے پہنے, مسجد کی طرف پیدل چلے, راستے پر مسجد میں کسی قسم کی غلطی نہ کرے, نماز پڑھی, خطبہ سنا, اللہ رب العزت اس کو ہر قدم پر 1000 تہجد اور 1000 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 100 قدم ہوئے 1,00,000 حج روزے 1,00,000 کے تہجد کے ثواب. جتنے قدم زیادہ ہو اتنا فاصلہ خود بہت شمار کرتا جائے. نے فرمایا کہ جمعے کے دن وہ نہائے مسلمان بندہ, صاف کپڑے پہنے, مسجد کی طرف پیدل چلے, راستے پر مسجد میں کسی قسم کی خطاب نہ کرے, تو اس کی جسم میں جتنے بال ہیں ان کی جڑوں سے اللہ پاک گناہوں کو باہر پھینک دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ جو نہائے, صاف کپڑے پہنے, جمعے کی نماز کے لیے پیدل چلے, خطبہ سنے, نماز پڑھے,
اللہ رب العزت پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف فرمانے میں 3 دن مزید میں اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ تو آج کا دن بہت بڑی عزت کا دن ہے اور مسلمانوں کی بڑی شان و شوکت کا دن ہے، بہت شان و شوکت کا دن ہے۔ اس سے فرمایا جمعے کی نماز کے لیے تو اپنا ایک خصوصی جوڑا رکھ لے جس میں صرف تو نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ اور آج کے دن ایک فرشتے ہیں مقرر ہیں جگہ جگہ جو براہ راست نبی علیہ السلام پر ہمارا درود پہنچا رہے ہیں۔ تو جمعے کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے نبی آخر زمان کو عطا فرمائی، کیونکہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے، ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے۔ وَاجْتَبَاهُ بِالسِّيَادَةِ وَالرِّسَالَةِ قَبْلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ نبی آخر زمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے لوح و قلم سے پہلے نبوت کے لیے مختص فرمایا۔ سارے کائنات میں سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ فرشتے، نہ جن، نہ اسرافیل، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، کوئی بھی نہیں فرشتے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نبی آخر زمان کو نبوت کے لیے مختص فرمایا۔ جس سے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پورے عالم کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، اور ایسی نبوت، ایسی سرداری کہ اللہ پاک کی ذات عالی نے اپنے کو تمام صفات وکشف علیہم ذات الولیت، اپنے ذات کا وہ تعارف کرایا ما لم یکشف علی احد، کسی نبی پر اللہ پاک کا وہ قرب نہیں حاصل ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے۔ وَمِن صِفَاتِهِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي، اور وہ صفات اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دکھائے، اور جن صفاتوں کو لا يعلمه ملک مقرب ولا نبی مرسل، کسی مقرب فرشتے کو وہ صفات کا علم نہیں، نہ کسی نبی رسول کو اس کا علم ہے۔ وَشَرَحَ صَدْرُهُ الْمُبَارَكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اللہ پاک نے کھول دیا لِإِدْرَاكِ مَعْرُوفِ فِي الْإِنسان، کہ انسان میں جو چیزیں بدید رکھی جاتی ہے بے استفادہ بے اتصابہ، اگر وہ یعنی وہ گوہر پر استعداد اس استعمال فرمائیں تو انسان کیا ہوگا؟ يَتَقَرَّبُ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ تَقَرُّبِهِ، یہ بندہ اللہ پاک کے قرب کے وہ درجے لے جائے گا جو حق ہے قریب ہونے کا۔ وَعَلَمَهُ طریقہ تسیر اعمال، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اعمال کے طریقے بھی بتلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو بھی عمل صادر ہوا وہ معجزہ ہے، معجزہ۔ علماء عرب اور عجم اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے آپس میں مذاکر فرمایا کہ خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، سورے کائنات میں اللہ کو محبوب ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مدینہ المنورہ میں جہاں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر عطر میں آرام فرما رہے ہیں سبز گنبد میں، آیا وہ مٹی جو جسم مبارک سے ٹچنگ کر رہی ہے وہ بھی اللہ پاک کی اس کی قیمت رکھ رہی؟ سارے علماء نے بولا ہاں، جو مٹی جسد عطر سے مسنگ کر رہی ہے وہ مٹی اللہ پاک کی نسب خانہ کعبہ تو چھوڑو عرش سے بھی زیادہ معبود ہے۔ مٹی اللہ کی نبی علیہ السلام سے جسم سے لگ رہی، فقط کفن مبارک سے لگ رہی ہے، وہ مٹی چلی گئی عرش کو کراس کر گئی، تو جس عمل کے سردار انبیاء کو بھیجا گیا ہے دعوت تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا جو تیری طرف اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا قرآن۔ اس میں اشارہ ہے یا ایھا الرسول، رسولنی ایک واحد مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب بلغ سیوا مخاطب ہے، پہنچا وہ سب کچھ جو تیری رب کی طرف سے جس پر نازل ہوا ہے پہنچا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اللہ نہ کرے ایسے تو نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا،
اگر تو نے ایسا نہیں کہ اس قرآن کو نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ پھر تو نے نبوت کا حق ادا نہ کیا واللہ یعصمک من الناس اللہ رب العزت تجھے لوگوں سے بچائے گا جب تو دعوت کے میدان میں اترے گا. تو عائشہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بولے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن میں کچھ یعنی نہیں پہنچایا تو وہ اپنے کلام میں خود جھوٹا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے یا خدیجہ اتم الفراش محمد اے خدیجہ الکبریٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرا خامد اس کا بستر لپیٹ دو سونے کے دن ختم ہو گئے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پورا قرآن پورے عالم میں پہنچا. یہ ذمہ داری ہے. یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر بول ڈالا تھا الذی انقض ظہرک اے میرے حبیب اس قرآن کے وہی نے تیرے کمر کو بول ڈالا تھا. لیکن اس وحی کے برکات پر رفعنا لک ذکرک تو نے جو وحی پہنچائی تو ہم نے تیرا نام اونچا کر دیا. الم نشرح لک صدرک آیا ہم نے تیرا سیدھا کھولا نہیں تو خطبے میں آگا وشرح صدر مبارک لذاک معود فی الاسحار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں پر اللہ پاک کے ذاتیاری نہیں کھولا. تو علماء فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے وہ مجموعہ جو ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے بھیڑ بکریاں چرانے والے اور مکان ان کی کھجور کی ٹہنی کے بنے ہوئے کسی کا گھر کا دروازہ ہے کسی کا نہیں اور خود ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے. راوی نے بیان فرمایا کہ 4 گھروں کے تو بالکل دروازے نہیں تھے وہ ٹانٹے مانٹے کچھ کپڑے کی طرح اٹکائے تھے اور کچھ گھروں کے حدیث ستون سین بھی نہیں کہا. تو وہ سادہ گھر والے صحابہ انہوں نے اس قرآن کو پورے عالم میں پہنچایا. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا لکھا ہے کہ حیران تھی اس جماعت پر جن کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی اتنی تھوڑے سے صحابہ تھے لیکن 30 سال کے مدت میں مدینہ المنورہ سے دین کو لے کے چلے آگے چلتے چلے گئے دین سکھاتے چلے گئے. دین سکھانا معمولی بات نہیں. دین میں جماعت آتی ہے اور کسی سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی. نماز سکھانا اردو سکھانا بڑی دور کی بات ہے. صحابہ جس قوم میں ڈلے ان کو قرآن کی دعوت اللہ کی بڑائی کہ اللہ کون ہے اور نبی علیہ السلام سے بات بیان کرنا قبر حشر اتنا دعوت دینا کہ خود بخود مسلمان ہو جائے. پھر اس کو اردو سکھانا اس کی نماز سکھانا الفاظ سکھانا روزہ سمجھانا پھر آگے چلنا. تو فرمایا 30 سال کی مدت میں اس کام کو مقصد بنایا. زمین کے آخری کنارے پر اسلام کے جھنڈے گاڑے اور اللہ جل شانہ ذاتیہ کو گواہ بناتے چلے گئے کہ اللہ اگر ہمیں علم ہو کہ سمندر پار کوئی خطہ ہے کوئی انسان بس رہا ہے ہم اپنے گوڑوں کو وہاں ڈال کے دکھائیں لیکن ہمیں علم نہیں ہے. علم نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے اتنی قوت دی کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت 30 آدمی کا جو کشتی خطا ہو گئی چلتے چلتی پانی کے موجوں میں جزیرے میں گئی اور جزیرے میں وہاں مسیح دجال کو بھی دیکھا جو فتنہ مسیح دجال اس کو بھی دیکھا اور اس نے بھی گواہی دی. کون ہو تم؟ انہیں بولا ہم عرب ہیں. اچھا کہاں سے آئے ہو؟ مدینے سے آئے ہیں. اچھا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار چوک ہو چکا ہے. ہاں وہ تو اس نبوت کا اعلان کر دیا. لوگوں نے بات مانی کہ نہیں؟ انہیں بولا کچھ لوگوں نے مانی کچھ نے نہ مانی. اس دجال نے بولا کاش وہ اس کی بات کو مان لیتے کاش وہ اس کی بات کو مان لیتے کہ اس کی بات کے ماننے میں کتنی کامیابی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور صاحب کی زندگی میں یہ سفر کیا. تب فرمایا جا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اللہ پاک نے پورے عالم میں پھیلایا ہے جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے جن کو اہل بیت کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ ان کو خود پتہ نہیں یا ہمیں ان کی قدردانی کا پتہ نہیں لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے فرمایا ترکتو فیکم امرین 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں دنیا میں تمہاری لیے القرآن والاہل بیت. ایک اللہ کا کلام ایک میرا خاندان. کیونکہ قرآن کی چمک جب بھی دیکھو گے وہ اس اہل بیت میں ملے گا. قرآن میں سورت جس کا نام سورت دہر ہے بڑی صغیر پاک بیت میں اس کو سورت دہر کہتے ہیں.
عرب اس کو صورت انسان کہتے ہیں، صورت انسان۔ اس نے ایک گھر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اہل بیت کے گھر کو بیان فرمایا۔ گھر میں کون ہوتے ہیں؟ ایک خاوند ہوتا ہے، ایک بیوی ہوتی اور بچے ہوتے ہیں، بس ایک نوکر چاکر ہوتا ہے۔ تو اسی میں اللہ جل شانہ ذات عالی نے بیان فرمایا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ ابرار لوگ ان کو جنت میں کافور کا شراب پلایا جائے گا۔ آگے پھر بیان کرنا کہ ابرار علی مرتضیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما اور ان کی باقی فضا تھی۔ اہل بیت کے اللہ پاک نے زمین پر ان کے الفاظ کو کون اسباب پر عرش پر سنتا ہے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، علی نے اپنے فاطمہ سے مشورہ فرمایا، ہمارے لحظ جگر بیمار ہو گئے۔ جب انسان کی والد بیمار ہوتی، نہ باپ کو کھانا اچھا لگے نہ ماں کو لگے، 24 گھنٹے سے پریشان بیٹے پڑے ہیں، اٹھتی نہیں، بچے نے کچھ کھایا نہیں کھایا، کیا ہو کرتے ہیں؟ دوسروں کو تو بیوی نہیں تھے، دل کی ابتدا تھی۔ تو انہوں نے بولے فاطمہ آپ اللہ رب العزت کے آگے ایک سوال کرتے ہیں کہ کریم ذات تو ہمارے بیٹوں کو شفا دے دے، اور تو ہمارے بچوں شہری 3 دن روزے رکھیں گے، 3 دن روزے رکھیں گے، مدد اگر تو نے ہمارے بیٹوں کو شفا دی۔ اللہ کریم ذات ہے، جو انہوں نے منت مانگی فوراً بچوں نے چرپائی سے چلان لگا دی، کھیل کود شروع ہو گئے، اللہ مردے دل زندہ ہو گئے، پریشانی دور ہو گئی، بچے تکڑے ہو گئے، بابے کھیل رہے ہیں۔ اب رات کی دن کو تو علی مرتضیٰ مسجد میں علم سکھاوے، دعوت سکھائے، قرآن سکھاوے، وضو سکھاوے۔ یہ حقائق ہے، حقائق، یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں ہے۔ وہ ہمارا 14 سے 42 سال فاصلہ ہو گیا، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں، یہ حقائق ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور کمائی کا تو ٹائم ملتا نہیں تھا، لگاتار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو کلمہ سکھانا، وضو سکھانا بڑا ٹائم لگتا ہے بھیا۔ اور فاطمہ رضی اللہ کر کے کام کریں، اب روزہ روزے لگڑے ہیں، نمبرت کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کھانے کو خوراک اگر خاون کمائی کرے، کمانے کا تو ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ تو اس نے بولا اے فاطمہ، شمول یہودی، اس وقت یہودی بھی مدینے میں تھے، ابھی اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا، سوال اتنے میں سادہ تھا، میں یہودی کے پاس جو مالدار ہے، بکریوں کا اونٹ، بیڑوں کا اونٹ لے آؤں گا، تو اسے دھاگا بنا، چرخا، ایسے چرخا ہوتا ہے، ایسے دھاگا بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ دھاگا میں لے کر جاؤں گا، اور پھر وہ چو دے گا، پھر تو اسے روٹی بنے گی، پھر کھائیں گے، وہ تو کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کی جنت کی خاطر سردارہ سیدہ اہل جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک کے خطبے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسے بولے ٹھیک ہے، لے آؤ۔ لخت جگر نبی علیہ السلام کا جب خون لایا، پورا صبح رات کو روزہ رکھا پانی کے ساتھ، پورا دن کو دھاگا بنا کے زور عصر کو تھوڑا سا دھاگا بنایا، علی مرتضیٰ مسجد سے آئے، دھاگا شمون کے پاس لے گئے کہ جو دے دو، یہودی نے تھوڑا سا جو دے دیا، اور بھوکی پیٹ کے ساتھ اس کو پیسا، 5 روٹیاں بنائیں، ایک اپنے خاوند کے لیے، ایک اپنے لیے، 2 بیٹوں کے لیے، ایک اپنی باندھی کے لیے۔ لیکن جو شام کے نماز سے علی مرتضیٰ گھر آئے تو کھانے کے لیے بیٹھے، جو پہلا لقمہ توڑ رہے ہیں، کسی نے آواز لگائی، اے اہل بیت، میں مسکین ہوں، مجھے کھانا نہیں ملا، مجھ کو کھانا کھلا دو، تیرے گھر میں برکت ہو رہے۔ اللہ فاطمہ، اللہ نے مسکین بھیجے، اللہ سے جلدی کرو، اپنا کھانا سارا مسکین کو کھلا دے۔ دونوں خاوند اور بیوی رات کو بھوکے، دوسرا روزہ پانی سے رکھ رہے صحیح کو کہ اللہ پاک نے ہمارے بچوں کو شفا دی ہے، اب روزے رکھیں گے، بھوکی کیوں نہ ہو، کوئی گلا نہیں اللہ پاک سے۔ پورا دن پھر دھاگا بنایا جا رہا، علی مرتضیٰ مسجد میں دعوت دے رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، علم سکھا رہا ہے، وضو سکھا رہا ہے۔ شام کو پھر عصر کو وہ دھاگا لے گئے، پھر جو لے کے پھر بھوکے پیٹ سے دوسرے دن کا 1 دن کا 17 گھنٹے کا روزہ آج کل ہم لوگ گر جاتے ہیں، عصر سے لوگ لڑائی شروع کر لیتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، روزہ رکھا ہے، کوئی بیوی کو ٹھپ ہوتا ہے، کوئی خاوند کو پریشانی بنی ہوتی ہے، تو ان کوئی شور جھگڑا نہیں ہے۔ 5 روٹیاں بنائی، جو شام کی نماز سے علی مرتضیٰ آئے، کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا
کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے اہل بیت میں مسکین آدمی ہوں، مجھے کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا، مجھ کو کھانا کھلا دو۔ اللہ نے مسکین بھیجا ہے، اس دن کی روٹی مسکین کو کھلا دی۔ تیسری رات آئی میرے برا، تیسری رات بھی بھوکے پیٹ کے ساتھ روزہ رکھ لیا پانی سے، کوئی گلا نہیں اللہ پاک سے کہ اللہ ایک ہی دین ہے، کیا ہے بیت، نو 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 نو۔ یقین بنا، یقین اس کو بولتے ہیں کہ جو کچھ حال آ رہا ہے، یقین کا یہ معنی نہیں ہے بس میں نہ چل جاؤ کہ چیزیں بہت ملیں گی، ایک سبق نہیں یقین کا، یہ قرآن نے نہیں بتایا۔ یقین کا معنی یہ ہے، ایمان یقین کا، کہ جب تجھے اللہ کو مالیات تیرے اوپر حال آ رہے ہیں، وہ حال اللہ پاک کی طرف سے آ رہے ہیں، تو نے وہ حال میں نبی کا عمل کر کے دکھانا ہے۔ تیری بھوک دور ہوئے یا نہ ہوئے، تجھے کپڑے ملے یا نہ ملے، تیرے گھر بنے یا نہ بنے، یقین کا معنی یہ ہے۔ یقین والا قرآن کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ پاگل دور نہیں ہوا ہے۔ تیسری دن کیوں شام کو بیٹھے کھانے کے لیے، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے اہل بیت میں قیدی ہوں، بڑے دن سے مجھ کو کھانا نہیں ملا، مجھ کو کھانا کھلا دو۔ تیسری دن کے روٹی مجھ کو دے دی، ترائے روزے تو پورے ہو گئے، چوتھے دن روزہ بتا نہیں تھی، مدد مانی تھی، لیکن حال یہ بن گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گر رہی، آنکھیں چلی گئی، گھڑوں میں چلی گئی، پیٹ پیچھے چلا گیا۔ علی المرتضیٰ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے کندھوں پہ بیٹھایا، چلے نبی آخر زمانہ علیہ السلام کی طرف، سلام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بچی بیمار ہوئے تھے، ہم نے اللہ پاک سے زاری کی، 3 روز منت مانگے، اللہ پاک نے بچوں کو شفا عطا فرمائی، جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں، شام کو کھانا پکاوے، کبھی یتیم آ جاوے، کبھی مسکین آ جاوے، کبھی قیدی آوے، 3 دن ایسے رہا۔ اے رسول اللہ تیری بچی کھانا بناوے، وہ دادا بناوے، وہ اسی کو جو لے آؤں اور شام کو یاد بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رب العالمین مجھے تمہارے فقر فاقہ کا بڑا احساس ہے، لیکن اللہ کی نبی کے گھروں میں بھی 2 مہینے سے آگ نہیں بنی، چلو آؤ میری بچی رہ کے جگہ کے پاس چلے۔ امام حسن امام حسین اور دونوں کو اپنی زبان مبارک چسوائی، نبی کے زبان میں اللہ پاک نے موضع رکھا ہے، جس کو نبی علیہ السلام کی زبان میں دھوک لگا وہ بھی شفا پا جائے۔ دونوں بچوں کی پیٹ میں تھے، جب آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی، بابا کا استقبال کر رہی، لیکن چلنا دشوار ہوا، چلنا دشوار ہوا۔ اس حال میں اللہ پاک کی ذاتیہ عرش سے اپنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ اہل بیت ہے، میرے حبیب کا خاندان، اپنی منت کو پوری کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ اللہ پاک پوچھے گا ہمیں تمہارے بیٹوں کو شفا دی اور تم نے روزی نہیں رکھے۔ جیسے جیسے عمل ویسے ویسے قرآن، جیسے جیسے حرکت ویسے ویسے قرآن۔ آگے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یتیم مسکین تو پنجابی میں بھی لوگ سمجھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، عَلَى حُبِّهِ اللہ کی محبت میں، مسکین کو کھانا کھلایا، وَيَتِيمًا یتیم کو کھانا کھایا، قیدی کو کھانا کھلایا۔ پھر جو کھانا کھلا لیا پھر یہ نہ بولا کہ بلے بلے ہمارا بلے بلے کہو، نو 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 نو، کھانا کھلا کے بولے انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکرا۔ ہم نے تو اللہ کے لیے تمہیں کھانا کھلایا کہ اللہ راضی ہو جائے، تم سے بلے بلے نہیں چاہتے، کسی پر کے شہید تھی بلے بلے، نو نو کوئی بلے بلے کیوں کھلایا؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ہم تو قیامت کے دن سے ڈر رہے ہیں جب آسمان نیچے گر جائے گا اور نفس و نفسی ہوگی، اللہ پوچھے گا بچوں کو شفا دی تھی ہم نے اور تم نے جو ہمارے بچوں کی تمہاری شفا ملی، پرواہ نہیں۔ کتنی ہمارے بچے بیمار ہوئے، پرواہ نہیں۔ ہمارے زمان پر کیا ہے، فلان ڈاکٹر نے بہت اس کے اور بھی انجیکشن مارا پر بچہ تکڑا
یہ بولتے کہ نہیں اللہ نے مجھے بھیجا، یہ وہ اہل بیت ہے، یہ وہ گھر ہے جس میں ایک خاوند، ایک بیوی، دو بچے، ایک باندھی رانی کو، یہ گھر ہے۔ قرآن اس کو انسان صورت انسان، اور یہ قرآن میں گھر ہے ایک ہی صورت ہے۔ کس معیار پر ہم نے آپ کو لے آؤ، سب آواز لگا رہا ہے اس معیار پر آ جا، اہل بیت کا ریس کرنا چاہتے اس معیار پر آ جا۔ تو انہوں نے بولا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، قیامت کے دن سے ڈر رہے ہیں۔ اب قیامت کب لگے گی؟ ابھی زندہ ہے، اسی وقت آیا جواب فَوَقَاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، بچا لیا اللہ پاک نے اہل بیت کو قیامت کی سختی سے، بچا لیا اللہ پاک نے۔ فَوَقَاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، خوبصورت زندگی دی دی، خوشی والی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ جزا مل گئی، صبر کیا؟ صبر کرنا بری گل نہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں خبر بھی دی ہے کہ تم پر فاقہ آیا، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، 3 دن تو صبر کرتا رہا، دعوت میں لگا رہا، نماز پڑھتا رہا، کسی کے سامنے شور و غل نہ کیا، جلوس نہ نکالے۔ تیسرے دن 1 سال کے حالات ہونے کا دروازہ کھلے، ایک پر تو جنت کا کھول گیا۔ قال پاک فرمائے کہ اور دیکھو اہل بیت کا بھی جب صبر کر لیا اب کیا ہوگا؟ متقین علی الارائک، آپ نے سامنے تکیے لگائے ہوں گے۔ یہ علی المرتضی فاطمہ کا حال بیان ہو رہا ہے اہل بیت کا۔ متقین علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریا، جنت میں بیٹھے ہوں گے، نہ گرمی دیکھیں گے نہ سردی دیکھیں گے، معتدل موسم، کسی گرمی صبح کا وقت پھر فرمایا اللہ پاک نہیں، اہل بیت کو اور بھی کچھ دینا ہے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ الظِّلَالُ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنت کے تمام پل ان کے اوپر جھکے پڑے ہوں گے، اگر یہ کھڑے ہوں اور پل بھی ساتھ کھڑے، یہ چلے تو پل بھی ساتھ چلے، لیٹے تو پل بھی ساتھ لیتے۔ پھر فرمایا اہل بیت اور سن اور بھی دینا تجھ کو۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، سفید چاندی کی گلاس پر میں شراب کے بھرے، قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، بالکل تمہارے پیاس کی ایک قطرہ نہ کم نہ زیادہ، بالکل گھومے کے ادھر کسی کے ہاں مہمان چلا جائے تو میزبان بولتا ہے کہ ابھی لڑکا دوبارہ دیکھے تو میں اس کو بتاؤں گا شاید کوئی گلاس اور لے، شرم کے مارے مانگ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ پاک کو نہیں مانگنے کی لوڑ نہیں، ایسی گھومے کے گلاس تاکہ مانگنے کی ضروری نہ پڑ جائے۔ اور پھر اللہ پاک کو میں بیت مزید سنو، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اس شراب میں زنجبیل کو بھی ملایا ہے جس کی پی لینے سے جسم میں مزید خوبصورتی آوے۔ پھر اللہ پاک فرمائے اہل بیت اور سنو، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، سلسبیل کا چشمے کا پانی بھی ملا ہے شراب میں۔ پھر فرمایا اللہ پاک اور سنو، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، 14 سال کے بچے، 13 سال کے بچے، بنا میں 13-14 سال کا بچہ، اس کی داڑھی اس میں حکمت ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جنت میں خدمتگار کیوں ہوگی۔ ویسے پتہ نہیں چلتا تھا، بکری دیکھی بکری ہے، بکری کی شکل دیکھی، اونٹ کا دیکھا، اب جوان کا دیکھا، ابھی خدمت والے لڑکوں کی وہ اس لیے بتایا کہ یہ 13-14 سال کا بچہ دنیا میں جوانی میں ڈھلنے والا ہوتا ہے، چہرہ بڑا خوبصورت، آنکھیں صفا رہتا ہے۔ 13-14 سال کے بچے جنت کے خدمتگار تیرے جنت میں خدمت میں لگے، اور اتنی زیادہ تعداد میں جیسے کسی موتیوں کا مٹھ پکڑ کے فرش میں بیٹھ دیا، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر کھیل، ایسی جنت میں خدمت شروع ہے۔ پہلا پاک فرماتے تھے کہ جنت کا حدود اربع کتنا ہو، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
جب تو جنت کو دیکھے گا اہل بیت ادھر سے جس زاویے سے دیکھے بڑا جنت ہے. پھر اللہ پاک فرمائے اہل بیت تو نے دین تبلیغ کی محنت کی, میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا دیا ہر بارے میں. اس اللہ کے نبی نے من کنت مولا بالی مولا, جو مجھ کو مولا سمجھتا ہے علی کو بھی مولا جانے, کیونکہ جو تمنا اللہ کے نبی کی وہ علی کی اہل بیت کی. تو فرمایا کہ ابھی ایسے نہیں چھوڑ گیا اہل بیت کو. لباس دیکھو عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا سابلا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اوپر گاڑا ریشم اندر نرم ریشم تمیز چنی, تیرے ہاتھوں میں کنگڑ پہناؤں گا. اللہ فرماتے ہیں میں خود تمہیں شراب پلاؤں گا. دیکھو کسی وڈیرے کے گھر چلا جائے مہمان, کہتے ہوئے چودھری صاحب نے خود گلاس بھر کر کے دیتے, ساڑھا بڑا اکرام کی تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم شراب پلائیں گے تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے. پھر سنت دے رہے اِنَّا ذَكَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ تیری محنت ہے میرے حبیب کے گھر والوں, تم نے صبر کیا, دین کی محنت کی, تمہاری محنت قبول ہے, پاس ہو گئے ہو. اگر کوئی کہتے شکتی کا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. میرے حبیب بے بیان میرے قرآن کا ہے. کہیں واسطے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. اے میرے حبیب جماؤ پیدا کر دعوت تبلیغ پر. مکے میں ایک کافر تھا, اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. اس کی زمین تھے مکے سے یمن تک. اس نے بولا کہ میں یہ نبی کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکتا ہوں, آدھی زمین دیتا ہوں کہ دعوت چھوڑ تبلیغ چھوڑ دے, ہمیں امن زندگی گزار گھر بیٹھ زندگی گزارنے دو, نہ نمازوں کا نام لو, نہ کلمے کا نام لو, قبر کا بات نہ اور بس یہ نہیں گزر دی جا رہی. دوسرے نے بولا میں ایک دعو لگاؤں, میری بچی سب سے حسین ہے, میں بولوں گا میری بچی نے کہا میں تبلیغ چھوڑ دے. یہ دونوں جب آئے تو بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سمانی کی دور دعو لگا رہا ہے کہ دعوت ہٹ جائے کہ میری آدھی زمین لے لے, یہ تبلیغ چھوڑ دے. وہ ہٹا, دوسرا آیا کہ اے میری بچی لے لے, نے کہا میں اوپر سے اللہ پاک نے فرمایا نو 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 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. جماؤ پیدا کر دعوت پر میرے حبیب, کسی گناہگار نہ شکر کی بات نہ ماننا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. جماؤ پیدا کر میرے حبیب, تو میرے آنکھوں کا تارا ہے. بِأَعْيُنِنَا یعنی تم میرے آنکھوں کی بیچ میں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح میں میری بڑائی بول, شام کو میری بڑائی بول. تب میرے بھائی وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. رات کو بھی کھڑا ہو, لمبی لمبی دعائیں پڑھ اور ذکر کر, تلاوت کر. یہ صورت ہے صورت انسان. اس میں پورا کائنات کا نظام اللہ پاک نے جمع فرمایا. اور اہل بیت چار ہیں. ہاں ایک تو ہمارے نبی سب کا اپنا بیوی ہے, تمام اہل بیت. آل جعفر طیار رضی اللہ عنہ علی مرتضیٰ کا بھائی, یہ اہل بیت. آل عباس یہ اہل بیت میں. آل مسلم بن عقیل اہل بیت. ان چار خاندانوں کو اللہ پاک نے پورے عالم میں پھیلایا ہے. یہ دین کے مقتدا ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قریش کا مقابلہ نہ کرو, قریش کو دین میں ہرانے کی کوشش نہ کرو. اس میں اللہ کے نبی کا خون چلا آ رہا ہے. اور قریش کا اللہ نے خود قدر کیا, لِإِيلَافِ قریش, محبت قریش کے لیے کہ سبھی گرمی میں جانے تھے, میں نے عمل پیدا کر دیا اور بھوک سے میں نے ان کو رجا دیا. ان کو جس پر میں چاہتا ہے کہ اب ہم سب نے محنت کرنی ہے, پورے عالم میں پورا دین چلانے جانا ہے, اہل بیت کو مقتدا بنانا ہے. اور یہ لازمی بات ہے کہ جب دین کی محنت کریں گے, وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کمائی کا موقع تو دین دیتا نہیں, لیکن دنیا میں جو سند آیا ہے, یہ بڑی بڑی جماعات آئے, کس لیے آئے؟ اسی تو آئے ہیں. اس سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکتم فیکم امرین القرآن رحمت ہے. تیس بات کے اللہ پاک سے مانگنے بھائی کہ آج تک دین کا کام نہیں کیا, یا ہم نے اہل بیت کو کچھ سمجھا نہیں. اس حجر نزیب بھی اللہ پاک نہ فرمائے. اب تو اتنی دوری ہوئی ہے,
اگر کسی کو بولو ہے یہ قریش والا آگے امام بن جائے تو شاید لوگ بولے انہوں کی چلے آئیں، حالانکہ وہ تو پہلے سے مقتدر ہے۔ جیسے کشتی بھوکر میں پھنس جائے تو ملاح کے بغیر سواری اس کو نہیں نکال سے، وہ ملاح ہی جانتا کہ چپو کے میں مارنا ہے۔ ایسی امت کا یہ جو ظلمات میں پھنس کے ہم اہل بیت کے بغیر ہمارا نکلا ہے ہی کچھ نہیں۔ وہ ہاتھوں سے چپو، ہاتھوں سے کشتی پا نہیں لیتی، کشتی چپو سے پا لیتی۔ ہماری جو ہم جب اٹھوٹ لوگ ہیں، عام لوگ ہیں جو خاندان نبوت سے نہیں ہیں، ہماری محنت ہے لیکن ہماری محنت ایسی کہ ہاتھوں سے کشتی کو چلانا، ہاتھوں سے کتنے تک چلا لو گے، تک جاؤ گے، شل ہو جائے گا، ادھر تک بھی ہو جاؤ گے، چپو سے چلاؤ گے کام بن جائے گا۔ تیسرے اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کہ اہل بیت وہ آگے آ جائیں اور ہم ان کی پیچھے غلام بن کے گزارنے والے بن جائیں کہ جو نبی علیہ السلام نے ان کو مقتداب ہے کہ امارت قریش میں نہیں، ایک امارت قریش میں اور پورا عالم دین کی برکت سے آئے گا۔ اس کی جماعت آپ کی مسجد میں 1 سال کی جماعت ہے، اب 2 دن رہنا ہے ہمیں، ہمت کرنی ہر ایک نے اور اہل بیت نے اپنا زور لگا لیں، ہر گھر سے ایک آدمی اللہ پاک کے راستے میں نکلے تاکہ اللہ کے سونے حبیب کا دین دنیا میں چمک جائے اور ہمارے گاؤں مدینہ المنورہ کی طرف بن جائے۔ یہ سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ، اللہ پاک سے قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وازواجہ واولادہ وذریتہ وعن سائر وأصحاب أمته وعلينا أمام أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔